نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان واحد مخلوق ایسی ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہترین سانچے میں بنایا، اور انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جسے اشرف المخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں ان تمام میں سب سے بلند درجہ اور بلند مرتبہ وہ انسان کو اللہ نے عطا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی۔ تو اب دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسانوں کو جو ہم نے پیدا کیا وہ کوئی بیکار پیدا نہیں کیا کہ ایسے ہی دنیا میں آیا، زندگی گزاری، اچھی گزری بری گزری، کھایا پیا اور فوت ہو کر بس ختم۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا، اور انسان کو یہ بتلا دیا کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس مقصد کو پورا کر لے وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا وہ شخص ناکام و نامراد ہو۔ تو یہ جو دنیا اللہ نے بنائی، انسانوں کو بھیجا، زندگی اور موت کا سلسلہ قائم فرمایا، تو یہ اللہ نے کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے بنایا موت کو اور زندگی کو، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان
ہم تمہارا امتحان کریں، تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ عمل خاص کا تھوڑا ہی ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس کو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں موت کا ذکر پہلے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو، حالانکہ پہلے سے انسان کو اللہ نے زندگی بخشی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں موت کو سامنے رکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اس نے زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال رہا کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دنیا میں، اس جہان میں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، بالآخر ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا، میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اسی کی زندگی جو ہے صحیح معنی میں کامیاب زندگی، اسی شخص کی زندگی۔ تو تمام مخلوقات میں سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر الہام کر دی، انسان کے اندر ہم نے ڈال دی۔ جیسے کوئی مشین ہوتی ہے تو مشین جیسا اس کے اندر سسٹم لگایا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق چلتی ہے، تو انسان بھی ایک مشین کی طرح ہی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے نظام رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعلیم بھی بتلا دی، نیکی کا راستہ بھی بتلا دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ راستہ گناہ کا راستہ ہے۔ اب جو انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا کہ یہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے، تو یہ اسی میں آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہی امتحان ہے انسان کا، یہ گناہوں کے راستے کو اپناتا ہے یا نیکی کے راستے کو اپناتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو مطالبہ کیا تقویٰ کا، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ تو تقویٰ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ایسا خوف ہو جو اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، رکنا ہے، انسان کے اندر پہلے نافرمانی کا مادہ رکھا گیا، نافرمانی کی صلاحیت رکھی گئی، پھر اس کو کہا کہ اب نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو جو نافرمانی سے بچے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب انسانوں میں سے ہی بھیجے، کسی بھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رسول یا نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ جتنے بھی رسول یا انبیاء آئے وہ تمام انسانوں کے ہی گروہ میں سے تھے، اور انسانوں میں وہ سب سے افضل اور بلند تر لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کو انسان بنا کر بھیجنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ انہوں نے چونکہ انسانوں کی ہی تعلیم کرنی ہے، انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی انسان بنایا گیا تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو، ان ضرورتوں کو، ان تقاضوں کو سمجھیں جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول انسان بنا کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، تقویٰ اختیار کرے، جن راستوں پر چلنے سے اللہ نے منع فرمایا ان راستوں سے بچتا رہے۔ تو اب عام دنیا کا دستور یہ ہے، جس طرح ہم کوئی کام کرتے ہیں اس پر ہم کسی نہ کسی بدلے کے طلبگار ہوتے ہیں، کسی بدلے کی
کسی اجر کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جب تم یہ راستہ اختیار کرو گے، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بہت سے انعامات دوں۔ ان میں سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے کاموں میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تعلیم حاصل کر لی ہے لیکن اس کے مطابق ملازمت نہیں مل رہی، بچے بڑے ہو گئے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق کے مسائل ہیں، تو یہ تمام مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کے کاموں کو آسان بنا دیں گے، اس کے لیے آسانی کی صورتیں پیدا ہوتی جائیں گی۔ صرف گناہ سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، حالانکہ گناہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے لیے پہلے انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی تدبیریں کرتا ہے، پھر اس کے گناہ کرنے کے بعد بھی انسان اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، یعنی یہ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتی رہتی ہے، جس کو بے چین کرتی ہے، اور وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو۔ گناہ بھی کوئی آسان کام نہیں، گناہ میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنائیں گے، اس کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کوئی بیماری ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، تو اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بجائے شکوہ اور شکایتیں کرنے کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کوئی اور مصیبت آ گئی، کسی کا قرض دینا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بھی مصیبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مصیبت میں تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو ہم اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ عام طور پر ہر انسان وہ رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس کو رزق آج کا کھانا کہاں سے ملے گا، کل کا کھانا کہاں سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بتلائے ہوئے راستوں پر چلے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ قبیلہ اشر کے کچھ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو بھی وہ سامان وغیرہ لے کر آئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، ابھی مدینہ بھی نہیں پہنچے اور ہمارے پاس جو سامان ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کے سامنے ہماری حالت بیان کریں، اس طرح ہم لوگ ایک قافلے کی صورت میں ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو آپ ہماری کچھ مدد کریں۔ تو وہ ان کے ساتھی جس وقت مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد سے اس آیت کی آواز آ رہی تھی، 12واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی زمین پر چلنے والی مخلوقات ہیں، ان تمام کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔
تو انہوں نے جس ساتھی کو بھیجا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے وہیں سے واپس آ گئے. تو یہ یقین کامل کی مثال ہے. انہوں نے جیسی آیت مبارکہ سنی تو وہ اپنی ضرورت بیان کیے بغیر ہی واپس آ گئے. اور واپس آ کر ابھی وہ تھوڑی دیر ہی اپنے قبیلے میں بیٹھے تھے کہ دو شخص وہ ایک بڑی پلیٹ کے اندر کچھ کھانا اور کچھ روٹیاں لے کر آئے. تو وہ کھانا اتنا زیادہ تھا کہ اس پورے قبیلے نے کھایا اور کچھ کھانا بچ گیا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت جائیں گے تو ہم ان کی خدمت میں بھی پیش کریں گے. تو جس وقت یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں آیا اور انہوں نے ایمان قبول کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا اعلان کیا, اور اس کے بعد وہ کھانا انہوں نے پیش کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو کھانا ہمارے پاس بھیجا تھا بہت ہی عمدہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا. پھر انہوں نے وہ ساری صورتحال جو شخص کو بھیجا تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا. اس طرح اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی, ان حضرات کی کیسے مدد فرمائی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور چوتھا انعام اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو ہم ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کا دل اس نور سے اتنا منور ہو جاتا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز, یہ راستہ, یہ حق کا راستہ ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ گمراہی کا, ضلالت کا راستہ ہے, گناہوں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. تو اسی تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں, اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ایک انعام ہم اس کو یہ ادا کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو, متقی ہو, اس کو ہم اطمینان عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت ہوتی ہے لیکن ان کا دل ہر وقت بے چین ہے. ہر طرح کی سہولت اور نعمت موجود ہے لیکن نیند نہیں آتی. اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں, نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں, ہر وقت پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کے دل کو ہم اطمینان والا بنا دیتے ہیں. اس کا دل ہر حالت میں, تکلیف میں بھی مطمئن رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہیں کرتا. اور دنیا میں ایک انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو, دوسرے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. لوگ ان سے اپنے مقاصد کے لیے, اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے تمہارے خاندان اور کنبے بنائے ہیں, یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ان کی بنیاد پر فخر کرنا اور ایک دوسرے پر تکبر اور غرور کرنا شروع کر دو, بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور اللہ کے ہاں عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں زیادہ ڈرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے شخص کی عزت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اللہ کے دوست ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء, اللہ کے دوست ہیں. اور صرف آخرت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کی زندگی کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں. اور جو شخص گناہوں کے راستے پر چلتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. بظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں, بہت سا مال و دولت ہے, لیکن دوسری طرف کوئی نہ کوئی پریشانی ہر روز اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. کبھی کوئی بیماری آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی چوری ہو گئی. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کو کیا انعامات ہوں گے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انعام اس پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آخرت کے دن میں جس وقت ایک وحشت کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، یہاں تک کہ جو قریبی رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، لوگوں کو اس کی بھی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی آخرت کے دن اس کے لیے اللہ کا پسندیدہ جو ہے انعام اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ ان کی مغفرت و بخشش فرمائیں گے، اور ان کو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جہاں نہریں ہوں گی، اور یہ داخل کرنا کوئی وقتی نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن یہ آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی یہ وقتی نہیں ہوں گی۔ عارضی زندگی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مستقل سودا فرما رہے ہیں، تو یہ جنتوں میں رہنا، اللہ کی نعمتوں میں رہنا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو تقوی کی تجارت ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا جو سودا ہے، یہ کوئی نقصان یا گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ اس میں محنت انسان کی عارضی ہے، اور اس کے بدلے میں جو انعامات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، مستقل ہیں، دائمی ہیں۔ لیکن اب یہ تمام انعامات ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہی ضروری ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کرنے کا کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر وہ یہ ہمت کرے کہ وہ آئندہ سے گناہوں کی طرف نہیں بڑھے، آئندہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر اس ہمت کرنے پر اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا کام یہ کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے بھی انسان نیک لوگوں سے اپنے لیے دعائیں کرواتا رہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم نے جو استقامت اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ارادہ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح توبہ ہے، انسان کے جو پہلے گناہ ہو گئے ان سے انسان توبہ کرے، ان پر ندامت کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے، اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کر لے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے مزے ہی مزے ہیں، سکون ہی سکون، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے اچھی اور عمدہ زندگی بنائی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی اور گناہوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔